السلام علیکم دوستوں، ایک ایسی دنیا سوچو جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، نہ واٹس ایپ ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا، نہ انسٹنٹ میسیجنگ ہے۔ ایسی دنیا سوچنا بھی مشکل لگتا ہے نا، مگر کچھ سالوں پہلے یہ ایک حقیقت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انٹرنیٹ کیسے ایجاد ہوا، ایک چھوٹی سی ایجاد سے ایک پوری ڈیجیٹل دنیا کیسے بن گئی۔ انٹرنیٹ سے پہلے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھے اور ڈیٹا شیئرنگ ایک بہت بڑی آزمائش تھا۔ ہر کمپیوٹر اپنی ایک الگ دنیا میں ڈوبا تھا۔ اگر کسی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک انفارمیشن بھیجنی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ آپ ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتے، آپ کو ایک فزیکل سٹوریج ڈیوائس جیسے فلاپی خریدنی پڑتی تھی تاکہ آپ انفارمیشن کو شیئر کر سکیں، یا پھر آپ کو ڈیٹا مینولی کاپی کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی انریلائبل طریقہ تھا اور ظاہری سی بات ہے بہت سلو بھی تھا، لیکن ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہوتا ہے۔ اور پھر آیا ARPANET، دنیا کا پہلا نیٹ ورک۔ 1960 میں US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے اسے ایجاد کیا اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیجیٹلی کنیکٹ کیا جا سکے۔ ARPANET ایک بہت ہی فاسٹ اور ریلائبل طریقہ تھا ڈیٹا شیئر کرنے کا، اور آنے والے وقت میں یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو دنیا بھر میں انقلاب لانے والی۔ JCR لیڈر یہ ایک ویژنری سائنٹسٹ تھے جنہوں نے انٹرگلیکٹک کمپیوٹر نیٹ ورک کا کانسیپٹ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیوچر میں کمپیوٹرز کا ایک گلوبل نیٹ ورک ہوگا جہاں پر لوگ دنیا کے ڈیفرنٹ حصوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ARPA ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی، یہ وہ ایجنسی تھی جس نے ARPANET کو فنڈ کیا اور ان کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی۔ ان کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئے انوویشنز لانا تھا، اور ARPANET ان کا ایک سب سے بڑا انوویشن تھا جو فیوچر میں جا کر پوری سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا کو بدلنے والا تھا۔ 29 اکتوبر 1969 کو تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا جب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے دو کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ڈیجیٹلی کنیکٹ ہوئے۔ پہلا میسیج ٹرانسمیشن کافی ڈرامیٹک تھا۔ جب انجینئرز لاگ ان ٹائپ کرنا چاہ رہے تھے تو صرف LOE سینڈ ہو پایا کیونکہ سسٹم کریش ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اور کافی انقلابی چیز تھی انٹرنیٹ کی دنیا میں، کیونکہ پہلی بار تاریخ میں دو کمپیوٹرز ڈیجیٹلی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے تھے۔ ایک کمپیوٹر لاس اینجلس اور دوسرا کمپیوٹر کیلیفورنیا میں تھا۔ خواتین و حضرات، آج جو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں اس کا نام آفیشلی 1974 میں انٹروڈیوس کیا گیا جب ونڈ سرف اور باب خان نے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول TCP کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا۔ یہ دونوں سائنٹسٹ انٹرنیٹ کے فاؤنڈنگ فادرز بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا کام ماڈرن نیٹ ورکنگ کی فاؤنڈیشن بنا۔ 1 جنوری 1983 کو ایک اور ہسٹورک موومنٹ آیا جب TCP/IP پروٹوکول آفیشلی امپلیمنٹ کیا گیا۔ یہ پروٹوکول ایک یونیورسل لینگویج بنا جس کی مدد سے الگ الگ نیٹ ورکس ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ اس دن کو اکثر دا برتھ ڈے آف دی انٹرنیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا جب الگ الگ نیٹ ورکس نے مل کر ایک گلوبل سسٹم کا حصہ بنایا اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا۔ آج جو ہم ویب براؤزنگ اور ویب سائٹس کے مزے لیتے ہیں یہ سب ٹم برنرز-لی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 1979 میں برنرز-لی نے ایک ریولوشنری آئیڈیا پروپوز کیا جسے ورلڈ وائڈ ویب WWW کہا گیا۔ یہ ایک سسٹم تھا جس میں ویب پیجز ہائپر لنکس کی مدد سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے اور لوگ آسانی سے انفارمیشن ایکسیس کر پاتے۔ یہ صرف ایک چھوٹا آئیڈیا نہیں تھا، یہ ڈیجیٹل دنیا کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ انٹرنیٹ ایکسیسیبل تو ہو گیا تھا مگر کامن لوگوں کے لیے یوز کرنا مشکل تھا۔ پھر 1993 میں ایک بریک تھرو آیا، موزائیک، جو دنیا کا پہلا گرافیکل ویب براؤزر تھا۔ اس براؤزر نے انٹرنیٹ کو صرف سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی یوزر فرینڈلی بنایا۔ پہلی بار لوگ امیجز اور ٹیکسٹ کو ایک ساتھ ویب پیجز پر دیکھ سکتے تھے۔ 6 اگست 1991 کو دنیا کی پہلی ویب سائٹ لائیو ہوئی، info.cern.ch۔ یہ ویب سائٹ بھی ٹم برنرز نے بنائی تھی اور اس کا مقصد لوگوں کو بتانا تھا کہ WWW کام کیسے کرتا ہے۔ یہ شروعات تھی ایک نئے دور کی جس میں ویب سائٹ صرف ریسرچ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی عام زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ 1995 وہ سال تھا جب انٹرنیٹ صرف ریسرچ اور کمیونیکیشن کا ٹول نہیں رہا، یہ ایک بزنس ریولوشن بن گیا۔ Amazon، eBay اور Yahoo جیسے کمپنیز لانچ ہوئے اور لوگ سمجھنے لگے کہ انٹرنیٹ صرف انفارمیشن شیئر کرنے کا نہیں بلکہ پیسہ کمانے کا بھی سب سے بڑا پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔
इसी वजह से 90s के आखिर और 2000s के शुरू में .com बूम आया, जिसमें हज़ारों वेबसाइट्स बनी और लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। ये वो वक्त था जब इंटरनेट दुनिया के हर घर तक पहुंचना शुरू हो चुका था। आज के दिन में इंटरनेट सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हर किसी की ज़िंदगी का एसेंशियल हिस्सा बन चुका है। बिलियंस ऑफ पीपल दुनिया भर में इंटरनेट यूज़ करते हैं। हर दिन लगभग 5 बिलियन लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, काम के लिए ईमेल्स भेजते हों या फिर शॉपिंग करते हों, और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट ने दुनिया को इतना छोटा बना दिया है कि आप दूसरे कॉन्टिनेंट पे रहते हुए अपने घर वालों, अपने दोस्तों के साथ आसानी से बात कर सकते हैं। वेबसाइट्स का जो सिंपल बिगिनिंग था, आज वो कॉम्प्लेक्स और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स में बदल गया है। वेबसाइट्स अब सिर्फ इंफॉर्मेशनल नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और सोशलाइजिंग का हब बन गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक ने हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया है, जहां लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, न्यूज़ अपडेट करते हैं और अपनी हॉबीज़ को शेयर करते हैं। अब इंटरनेट का नेक्स्ट स्टेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी की तरफ है। एआई के थ्रू हम अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स और स्मार्टर डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट असिस्टेंट्स, अलेक्सा, सीरी, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। और आईओटी से हमारे घर के हर डिवाइस जैसे फ्रिज, लाइट्स और इवन वॉशिंग मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए हैं, जो एक स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। फ्यूचर में हम 5G नेटवर्क, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इवन एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, जो हमें कनेक्टिविटी का एक नया एक्सपीरियंस देंगे। इंटरनेट सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक और इन्वॉल्व वर्जन बनाने वाला है। ये जानना था कि पहला ईमेल कब भेजा गया। 1971 में ये ईमेल रे टॉमिल्सन, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, उन्होंने भेजा था, और ये ईमेल उन्होंने अपने कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में ही भेजा था। उस वक्त ईमेल का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया था और लोग इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे। किसने सोचा था कि कुछ ही सालों में ये ईमेल दुनिया की कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा तरीका बन जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गूगल का पहला नाम बैकरब था। हाँ, ये सच है। लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन, जो गूगल के फाउंडर्स हैं, उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये सर्च इंजन वेबसाइट्स की बैक लिंक्स को एनालाइज करता था। फिर उन्होंने बैकरब को रीनेम करके गूगल रखा, जो आज दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। आज के दिन 5 बिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये नंबर दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% है। इंटरनेट ने इतनी तेज़ी से ग्रोथ की है कि अब हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ में हो या डेवलपिंग नेशंस में। इंटरनेट की रीच इतनी बढ़ गई है कि हर छोटे से छोटे कोने तक लोग कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे अरपानेट से लेकर सोशल मीडिया तक इंटरनेट ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। हर दिन कुछ नया हो रहा है और हर किसी की लाइफ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और बिजनेस को एक नया डायरेक्शन दिखाया। अब आप लोग बताएं, आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंटरनेट का फ्यूचर कैसा होगा? आपके थॉट्स क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर भी लाजमी से कीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।